بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور ہر چیز کا ذکر لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ آپ نے لوح محفوظ کا ذکر کئی بار سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس چیز سے بنی ہے، یہ کہاں ہے اور کتنی بڑی ہے، اس میں کیا لکھا ہے اور اس کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب المکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس کی اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر علم الہی درج ہے۔ اس علم میں سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ مخلوق کی دست و برد سے محفوظ ہے، نہ اس میں سے کوئی چوری کر سکتا ہے اور نہ تبدیلی، اسی لیے اسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی ہے جس کا طول یعنی لمبائی آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے، اور عرض یعنی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کے کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اس کے پٹھے یعنی گتے کے ساتھ بند ہیں، اور اس کا اصل فرشتے کے آگے ہے، یعنی اس کی جڑ فرشتے کی گود میں ہے۔ مقاتل سے روایت ہے کہ عرش کے دائیں طرف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ سفید موتی کی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم اور اس کا نوشتہ نور ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ اس میں 36 مرتبہ نظر کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو غربت دیتا ہے اور کسی کو ذلت، غرض یہ کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا اور اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری تھی۔ پھر اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو فرمایا کہ تو میری مخلوق کے بارے میں میرا علم لکھ دے، بس اس نے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ لوح محفوظ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 12:30 سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے۔ لوح محفوظ میں ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شعر اور کہانی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے۔
اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بڑا ہے، اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن کریم ایک لوح میں لکھا گیا ہے جو شیاطین کی پہنچ سے دور اور اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسب ضرورت اسے نازل فرماتا ہے۔ اسی لوح میں قرآن کریم محفوظ تھا اور ابھی بھی ہے۔ اسے نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور، مثلاً موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج، اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضا اور تقدیر کہتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اسی طرح سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا گیا، اور یقیناً یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ عقیدہ، لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ امام ابو جعفر حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اور قلم اور تمام امور پر ایمان لاتے ہیں جو اس لوح میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔